السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ سب نے پچھلا شمارہ پڑھ لیا ہوگا اور یوٹیوب پر سن اور دیکھ بھی لیا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں سنا وہ بچوں کے الفطر کے یوٹیوب چینل پر جائیں، جہاں آپ پچھلے شمارے دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اسی طرح اس چینل پر سب سیگمنٹس کی پلے لسٹ بھی ہے، جہاں آپ اپنی پسند سے اپنا فیورٹ سیگمنٹ سن سکتے ہیں۔ جی بالکل، بچوں کے الفضل کی ویب سائٹ ہے www.alfaz.com/kids۔ آپ جان کیا آپ کو معلوم ہے آج کا شمارہ کس موضوع پر ہے؟ جی بالکل، بچوں کے الفضل کا آج کا موضوع ہے سال نو یعنی نیا سال۔ آج اتوار 28 دسمبر 2025 ہے اور یہ الفطر کی جلد 3 ہے اور شمارہ نمبر ہے 26 یعنی 26۔ چلے چلتے ہیں کینیڈا یمنا آپی اور سمر کے پاس، جو اپنی امی جان کے ساتھ صفحہ 1 سن رہے ہیں۔ السلام علیکم امی جان، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک ہے۔ میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ مجھے الفصل کا پہلا صفحہ سنا دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نیا سال شروع ہونے والا ہے؟ جی ہاں۔ تو آج ہم اس بارے میں پڑھیں گے۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ آج کے شمارے میں بچوں کے لیے ہے سیگمنٹ۔ اس شمارے میں بچوں کے لیے ہے گلدستہ معلومات میں پڑھیں دلچسپ حکایات اور معلومات، دادی جان کا آنگن میں سنیں کہانی لڈو، شکر اور شکر گزاری سے متعلق، ذہنی ازمائش میں بجھو تو جانے، راستہ تلاش کریں اور اردو سوال۔ اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ سب سے پہلے اللہ میاں کا خط آتا ہے جو کہ قرآن کریم ہے، جو کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ جی بالکل، چلیں پڑھتے ہیں۔ اللہ میاں کا خط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک الدین القیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے اور اس کا ترجمہ ہے یقیناً اللہ کے نزدیک جب سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہی ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال دورانیہ 12 مہینے بیان فرمایا ہے۔ ایسا کیوں ہے یمنا؟ اس لیے کیونکہ 12 مہینوں میں زمین سورج کی گرد اپنا چکر مکمل کر لیتی ہے۔ جی شاباش۔ اور ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان میں حج کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں۔ پہلے تو پیدل یا جانور پر سفر ہوتا تھا نا، اس لیے ان مہینوں میں جنگ بندی ہوتی تھی، یعنی جنگ بند کر دی جاتی تھی، منع تھا کہ جنگ کریں، تاکہ لوگ سفر کر کے واپس آرام سے چلے جائیں۔ ان مہینوں میں جنگ و جدل کے بجائے عبادات کا حکم ہے۔ اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی بالکل، یعنی اس شمارے کی حدیث۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ہمارے نبی، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کو عدلتا بدلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں رات اور دن کو عدلتا بدلتا رہتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 4826 ہے، اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں عدلنا بدلنا، غیر و تبدل اور الٹ پلٹ ہونا۔ تو اللہ میاں کو تکلیف پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تکلیف سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناراضگی کرنا، اور زمانے کو گالی دینا اصل میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر، یعنی اس کے ڈیسیجنز پر اعتراض کرنا ہے۔
بعض لوگ وقت کو برا کہتے ہیں، بلکہ محاورے بھی بنائے ہوئے ہیں نا کہ برا وقت چل رہا ہے، اور زمانے کو بھی برا کہتے ہیں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث قدسی میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اسی لیے زمانے یا وقت کو برا بھلا کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ اس کے بعد ہے سیگمنٹ کلام امام علیہ السلام، اور ہمارے پیارے امام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہیں۔ آپ مسیح موعود اور مہدی موعود بھی ہیں۔ جی بالکل، چلیں پھر ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ السلام۔ تفکر اور تدبر مومنوں کی علامت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومنوں کی علامت ہی یہی ٹھہرا دی ہے کہ وہ ہمیشہ زمین اور آسمان کے عجائبات میں فکر کرتے رہتے ہیں، یعنی غور کرتے ہیں، اس پہ دیکھتے ہیں کیا ہے اور کیوں ہے، اور قانون حکمت الہیہ کو سوچتے رہتے ہیں، جیسا کہ ایک جگہ قرآن شریف میں فرمایا ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے اختلاف میں دانشمندوں کے لیے ثانِ عالم کی ہستی اور قدرت پر کئی نشان ہیں۔ دانشمند وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو خدا کو بیٹھے، کھڑے اور پہلو پر پڑے ہونے کی حالت میں یاد کرتے رہتے ہیں، اور زمین و آسمان اور دوسری مخلوقات کی پیدائش میں تفکر اور تدبر کرتے رہتے ہیں، اور ان کے دل اور زبان پر یہ مناجات جاری رہتی ہیں کہ اے ہمارے خداوند، تو نے ان چیزوں میں سے کسی چیز کو عبث اور بیہودہ طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ ہر یک چیز تیری مخلوقات میں سے عجائبات قدرت اور حکمت سے بھری ہوئی ہے کہ جو تیری ذات بابرکات پر دلالت کرتی ہے۔ براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 305 306 حاشیہ نمبر 11۔ مشکل الفاظ کے معنی ہیں علامت ٹھہرانا، نشانی بیان کرنا، فکر کرنا، غور کرنا، سوچنا، ثانِ عالم دنیا کو بنانے والا۔ یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دن کے عدل نے بدل میں تفکر کرنا، سوچنا مومنین کی علامت ہے۔ دیکھیں دن رات کے آنے جانے میں کتنی باتیں ہو سکتی ہیں، سورج کہاں ہے، چاند کہاں ہے، زمین گھوم رہی ہے یا سورج یا چاند، سورج کی روشنی سے کیا فائدہ ہے، چاند کی روشنی کے کیا فائدے ہیں وغیرہ۔ سمجھ لگی آپ کو؟ جی، مطلب جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جی ہاں، جزاکم اللہ۔ اس کے بعد سیگمنٹ ہے پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز۔ جی بالکل، چلیں پھر پڑھتے ہیں پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں۔ ایک مومن دیکھے کہ ایک سال میں کیا کھویا کیا پایا۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں کہ ہم مسلمان تو قمری سال سے بھی سال شروع کرتے ہیں اور شمسی سال سے بھی۔ یہ قمری سال صرف مسلمانوں میں ہی نہیں ہے، بلکہ بہت سی قوموں میں پرانے زمانے میں قمری سال سے ہی سال شروع کیا جاتا تھا۔ چینیوں میں بھی یہ رواج ہے، ہندوؤں میں بھی ہے اور قوموں میں بھی ہے، بہت سے مذہبوں میں پایا جاتا ہے، اور اسلام سے پہلے عرب میں بھی دنوں کے حساب کے لیے قمری کیلنڈر ہی رائج تھے۔ بہرحال دنیا میں عام طور پر یہ گریگورین کیلنڈر رائج ہے اور سب اس کو سمجھتے ہیں، اس لیے ہر قوم اور ہر ملک نے اس کیلنڈر کو اپنے دن اور مہینوں کے حساب کے لیے اپنا لیا ہے۔ تو اسی وجہ سے دنیا میں ہر سال ہر جگہ اس کے حساب سے 1 جنوری سے سال شروع ہوتا ہے اور 31 دسمبر کو ختم ہوتا ہے۔ بہرحال سال آتے ہیں، 12 مہینے گزرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، چاہے قمری مہینے کے سال ہوں یا یہ جو رائج کیلنڈر ہے گریگورین کیلنڈر اس کے سال ہوں، لیکن دنیا والے چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہیں یا غیر مسلموں میں سے، دنوں اور مہینوں اور سالوں کو دنیاوی غول غبارے اور ہاؤ ہو اور دنیاوی تسکین کے کاموں میں گزار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دنیا کی اکثریت کی دین کی آنکھ تو اندھی ہو چکی ہے، اس لیے ان کی نظر تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتی جہاں مومن کی نظر پہنچتی ہے اور پہنچنی چاہیے۔ ایک مومن نے دنیاوی لحاظ سے دیکھنا ہے کہ اس حال میں اس نے کیا کھویا اور کیا پایا۔
اس کی دنیاوی حالت میں کیا بہتری پیدا ہوئی، یا دینی لحاظ سے روحانی لحاظ سے دیکھنا ہے کہ کیا کھویا اور کیا پایا ہے، اور اگر دینی اور روحانی لحاظ سے دیکھنا ہے تو کس معیار پر رکھ کر دیکھنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ خطبہ جمعہ 30 دسمبر 2016۔ مشکل الفاظ کے معنی بھی بتا دیتے ہیں۔ کل کپایا، شور و غوغا یا چیخ و پکار۔ ہاؤ ہو کا مطلب ہوتا ہے شور، اور پکار ہاؤ ہو یعنی چیخ وغیرہ کرتے رہنا۔ اچھا یمنا، آپ کو سمجھ آئی ہے نا؟ تو مجھے بتاؤ، اس میں شمسی کیلنڈر کا ذکر ہوا ہے، تو یہ جو شمسی کیلنڈر ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ شمسی کیلنڈر وہ ہوتا ہے جو سورج کے لحاظ سے جو 12 مہینے چلتے ہیں۔ تو وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ جنوری سے دسمبر۔ جی بالکل۔ اور قمری کیلنڈر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتے ہیں اسلام کے مہینے، مطلب جو چاند کے لحاظ سے ہوتے ہیں، ہاں جی، جس کے اندر قمری رمضان کیلنڈر یعنی وغیرہ آتا ہے۔ چاند کے حساب سے مہینے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی بتاؤ کہ حضور اللہ تعالیٰ نے کس کس قوم کے کیلنڈر کا ذکر کیا ہے؟ چینیوں، ہندوؤں اور عربوں۔ جی بالکل، شکریہ، جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ۔ اور اب اس کے بعد آتا ہے بچوں کی نظم کا سیگمنٹ۔ جی بالکل، آج ثاقب زیروی صاحب کا کلام ہے۔ کلام آیا ہے، چلیں پڑھتے ہیں۔ اے قادیاں دارالعلماء اونچا رہے تیرا نشاں، اے قادیاں دارالعلماء اونچا رہے تیرا نشاں، عرفان و حکمت کی مچلتی آبشاروں کے وطن، اخلاق اور ایمان زا روشن بہاروں کے وطن، اے مصطفیٰ کے دین کے سچے جانثاروں کے وطن، تیرے شجاعت کے ترانے گا رہا ہے آسماں، اے قادیاں دارالعلماء اونچا رہے تیرا نشاں، تیرا ہر ایک پیغام ہے مامور نور زندگی، تیری نواؤں سے برستا ہے سرور زندگی، ظلمت کے ماروں کے لیے بے مثل طور زندگی، تیرا ہر ایک جلوہ ہے پیغام بہار جاویداں، اے قادیاں دارالعلماء اونچا رہے تیرا نشاں۔ ہر ایک زباں پر آج ہے بے تاب افسانہ تیرا، ہے مرجع اقوام عالم آج میں خانہ تیرا، فرزانگی پر چھا گیا اٹھا جو دیوانہ تیرا، ہر دور میں ہر راہ میں آگے ہے تیرا نوجواں، اے قادیاں دارالعلماء اونچا رہے تیرا نشان۔ اور یہ کلام ہے ثاقب زیروی صاحب کا۔ آج نظم جلسہ قادیان کے حوالے سے ہے، کیونکہ جمعے سے قادیان میں جلسہ سنانا بھی شروع ہوا نا، آپ کو پتہ ہے نا؟ جی پتہ، اور آج تو حضور ایاز اللہ تعالیٰ پر نصر عزیز کا اختتام خطاب بھی آ رہا ہے نا۔ جی بالکل، اور اب ہم مل کر سنیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں، جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ اس کے بعد صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں غانا، عشاء اکان اور نجیرہ کے پاس، اور دیکھتے ہیں ان کی امی جان ان کو کیا یاد کروا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بھی چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیں بچوں، کلاس کا وقت ہو گیا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کیا یاد کریں گے ماما؟ جی بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، کتاب کامیابی کی راہیں حصہ ستارہ اطفال سے 8 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کا نصاب جاری ہے، تو چلیں پڑھتے ہیں۔ 8 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کے لیے، اور اس میں اس بار ہے دہرائی کریں، گزشتہ شماروں میں موجود درج ذیل صورتوں کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ یاد کریں، اور اس میں ہے سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جی بالکل، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ بچوں کے الفاظ کے ساتھ یہ دعا یاد کر لیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ چلیں دیکھتے ہیں آج کون سی دعا ہے۔ یہ دعا قرآن کریم سے ہے، اظہار بے کسی اور فاسقوں سے امتیاز کی دعا۔ تو بچوں آپ میرے ساتھ دہرا لیں، ربی انی ربی انی لا املکو لا املکو الا نفسی الا نفسی و اخی و اخی فافرق بیننا فافرق بیننا
وبین القوم الفاسقین. وبین القوم الفاسقین. جی، اور یہ اب میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں. ربی انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. سورۃ مائدہ آیت نمبر 26. اور اس کا ترجمہ ہے: اے میرے رب، یقیناً میں کسی پر اختیار نہیں رکھتا سوائے اپنے نفس اور اپنے بھائی کے، بس ہمارے درمیان اور فاسق قوم کے درمیان فرق کر دے. تو بچوں، یہ دعا قرآن کریم سے ہے، اور یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی کہ ہم میں اور فاسق قوم کے درمیان فرق کر دے. ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے. یہ دعا تھوڑی سی لمبی ہے، تو آپ نے اس کو دہرا کے 3-4 مرتبہ اور یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث آتی ہے نا ماما. جی بالکل، حدیث یاد کریں. یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے، اور 40 اطفال سے یہ سلسلہ جاری ہے. اس کتابچے میں حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 احادیث جمع کی ہیں. تو چلیں پڑھتے ہیں آج کی حدیث. یہ ہے حدیث نمبر 7، اور آپ بچوں میرے ساتھ پڑھ لیں: اشفعوا تجارو. اشفعوا تجارو. اور اس کا ترجمہ ہے: سفارش کیا کرو، تم کو سفارش کا بھی اجر ملے گا. تو بچوں، اس حدیث کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں کسی کے ٹیلنٹ کا پتہ ہے کہ اس میں یہ ٹیلنٹ ہے، اور ہم اس کی کسی سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے ریکویسٹ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا. ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے. تو بچوں، یہ حدیث آپ کو یاد ہو گئی ہے؟ جی. سنا دیں. اشفعوا تجارو. شاباش. اس کے بعد سیگمنٹ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام یاد کریں، اور اس بار ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عربی الہام. یہ آپ بچے میرے ساتھ پڑھ لیں: یاتیکا یاتیکا من کلی من کلی فجن عمیق. فجن عمیق. یاتونا یاتونا من کلی من کلی فجن عمیق. فجن عمیق. جی تو بچوں، اب میں آپ کے لیے یہ پڑھ دیتی ہوں: یاتیکا من کلی فجن عمیق، یاتونا من کلی فجن عمیق. اور اس کا ترجمہ ہے: دور دور سے تیرے پاس ہدیے آئیں گے، لوگ دور دور سے تیرے پاس آئیں گے. تو بچوں، اس الہام میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خوشخبری بھی دی اور تسلی بھی دی کہ دور دور سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، تو ان کی ضیافت وغیرہ کے بارے میں، مہمان نوازی کرنے کے بارے میں پریشان نہیں ہونا، کیونکہ دور دور سے ہدیے یعنی تحفے بھی آپ کے پاس آئیں گے. ہدیے کہتے ہیں تحفے، تو مطلب مہمانوں کی مہمان نوازی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ خود ہی کر دے گا. ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی. ٹھیک ہے، شاباش. اور یاد ہوا ہے کسی کو؟ جی. سنا دیں. یاتیکا من کلی فجن عمیق، یاتونا من کلی فجن عمیق. شاباش. اس کے بعد ہے قصیدہ یاد کریں. آج ہم 25واں شعر یاد کر رہے ہیں، یعنی 25. جی بالکل، امید ہے بچے قصیدہ یاد کر رہے ہوں گے، اور جن کو یاد ہے وہ ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں. تو عیشا، آپ ہمیں یہ شعر پڑھ کر سنا دیں. شيئان كان القوم أميا فيهما حسو الأكار وكثرة النسوان. جی شاباش. اور اس کا ترجمہ ہے: دو باتیں تھیں جن میں قوم اندھی ہو رہی تھی، یعنی مزے لے لے کر شراب پینے اور بہت سی عورتیں رکھنے میں. ٹھیک ہے؟ اور اس میں یہ بتایا کہ یہ دو جو برائیاں تھیں، ان میں قوم جو تھی وہ بہت زیادہ اندھی ہو رہی تھی، یعنی بہت زیادہ تھیں یہ والی دو برائیاں ان میں. ٹھیک ہے؟ شراب پینے کی اور بہت سی عورتیں رکھنے کی. ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. تو یہ تھیں آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں. جزاکم اللہ احسن الجزا، آپ نے ہمیں اتنی معلومات فراہم کی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 3 پر، جہاں دادی جان ہمیں کہانی سنا رہی ہیں. جی ہیں.
چلے چلتے ہیں کینیڈا، جہاں زینا آپ بھی اپنی امی جان سے کہانی سن رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بھی چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم امی جان۔ وعلیکم السلام۔ آج بچوں کی فصل میں کون سی کہانی آئی ہے؟ جی ہاں، آئے میں آپ کو سناؤں۔ جی بچوں کے الفضل کی 30 جلد مکمل ہو رہی ہے، اور تینوں جلدوں میں دادی جان کے آنگن میں جو کہانیاں شائع ہوئی ہیں ان کی فہرست آج کے شمارے میں شامل ہے۔ ان کے نام اور شمارہ کی تاریخ درج ہے۔ آپ یہاں سے اپنی پسند کی کہانی یا جس نبی کے بارے میں کہانی پڑھنا چاہتے ہیں اس شمارے میں پڑھ سکتے ہیں، اور بچوں کے الفضل کے یوٹیوب چینل پر یہ کہانیاں موجود ہیں، آپ وہاں سے سن بھی سکتے ہیں۔ جی چلیں پڑھتے ہیں آج کی کہانی، لڈو، شکر اور شکر گزاری۔ دادی جان کے آنگن میں شام کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، امرود کے درخت سے پتے جھڑ رہے تھے اور چڑیوں کی چہچہاہٹ فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے میں محمود منہ سجائے بیٹھا تھا اور گڑیا اور احمد شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ دادی جان نے وجہ پوچھی تو احمد بولا، دادی جان میں تو نہیں بتاؤں گا، آپ نے شکایت لگانے سے منع کیا ہے نا؟ تو دادی جان بولی، خود سے بتائیں تو شکایت ہوتی ہے نا، لیکن میں تو وجہ پوچھ رہی ہوں تاکہ میں محمود کو منا سکوں۔ اس پر گڑیا نے کہا، دادی جان دراصل محمود نے کافی ساری مٹھائی کھا لی تو امی جان سے اسے ڈانٹ پڑی ہے۔ دادی جان کہنے لگے، تو کوئی بات نہیں، ہم آج محمود کو مٹھائی کھانا سکھاتے ہیں۔ دادی جان اٹھیں اور ریک سے تفسیر کبیر کی ایک جلد اٹھا لی اور ٹیگز چیک کرنے لگی۔ پھر ایک ٹیگ والا صفحہ کھول کر دادی جان نے مسکراتے ہوئے کہا، آج تمہیں ایسی کہانی سناؤں گی جس میں لڈو بھی ہیں، شکر بھی ہے، کھیت بھی، محنت بھی اور شکر گزاری بھی۔ محمود حیران ہوا، اور لڈو بھی؟ ہاں بھائی لڈو بھی، دادی جان ہنس پڑی۔ پھر انہوں نے اپنی اینک صاف کی اور بولی، آج میں تمہیں ایک بہت پیارا سا واقعہ سناؤں گی۔ اتنا کہہ کر دادی جان نے پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ علیہ دلی کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے متعلق لکھا ہے کہ انہیں لڈو بہت پسند تھے۔ دلی میں بالائی کے لڈو بنتے ہیں جو بہت لذیذ ہوتے ہیں۔ لذیذ کیا ہوتا ہے زینا؟ ڈیلیشیس۔ جی بہت مزیدار ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی شخص بالائی کے 2 لڈو ان کے پاس ہدیہ لایا، ایز اے گفٹ لایا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ ان کے ایک شاگرد غلام علی شاہ بھی اس وقت پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے وہ دونوں لڈو ان کو دے دیے۔ بالائی کے لڈو بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اخروٹ کے برابر، بلکہ اس سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ اخروٹ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جی والنٹ ہوتے ہیں۔ جی تو وہ والنٹ کے سائز کے ہوتے ہیں، کئی دفعہ اس سے بھی چھوٹے۔ انہوں نے ایک دفعہ ہی وہ دونوں لڈو اٹھائے اور منہ میں ڈال لیے۔ جب وہ کھا چکے تو حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، میاں غلام علی، معلوم ہوتا ہے کہ تم کو لڈو کھانے نہیں آتے۔ یہاں گڑیا ہنس پڑی، دادی جان لڈو کھانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں؟ ہاں بیٹی، ہر چیز کا ایک ادب ہوتا ہے، دادی جان نے کہا اور آگے پڑھنے لگی۔ وہ اس وقت تو خاموش ہو گئے، مگر کچھ دنوں کے بعد ان سے کہنے لگے، حضور مجھے لڈو کھانے سکھا دیجئے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر اب کسی دن لڈو آئیں تو مجھے بتانا، میں تمہیں لڈو کھانا سکھا دوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر کوئی شخص ان کے لیے بالائی کے لڈو لایا۔ میاں غلام علی صاحب کہنے لگے، حضور آپ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ میں تمہیں لڈو کھانا سکھا دوں گا۔ آج اتفاقاً پھر لڈو آ گئے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ لڈو کس طرح کھائے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنا رومال نکالا اور اس پر وہ لڈو رکھ کر ایک لڈو سے ذرا سا ٹکڑا توڑ کر اپنے منہ میں ڈالا اور سبحان اللہ کہنے لگے۔ احمد نے فوراً پوچھا، وہ سبحان اللہ کیوں کہنے لگے؟ دادی جان نے جواب دیا، بیٹا کیونکہ وہ ہر نعمت میں اللہ کی قدرت دیکھتے تھے، اور دیکھو کہانی اب سمجھ آنا شروع ہوگی۔ وہ آگے پڑھنے لگی۔
پھر فرمانے لگے واہ مظہر جانے جانا، تجھ پر تیرے رب کا کتنا بڑا فضل ہے۔ یہ کہہ کر پھر سبحان اللہ کہنے لگ گئے اور اپنے شاگرد کو مخاطب کر کے فرمایا میاں غلام علی، یہ لڈو کن کن چیزوں سے بنتا ہے؟ انہوں نے چیزوں کے نام گنانے شروع کر دیے کہ اس میں کچھ بالائی ہے، کچھ میٹھا ہے، کچھ میدا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے پھر سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ محمود سوچ رہا تھا دادی جان کیا واقعی ایک لڈو بنانے کے لیے اتنی ساری چیزیں لگتی ہیں؟ ہاں بھائی، اور اب ذرا غور سے سننا، دادی جان نے جواب دیا۔ انہوں نے متن دوبارہ پڑھا اور فرمایا میاں غلام علی، تمہیں پتہ ہے یہ میٹھا جو اس لڈو میں پڑا ہے کس طرح بنا؟ انہوں نے بتایا کہ زمیندار نے پہلے گنا بویا۔ گنا کیا ہوتا ہے زینب؟ شوگر کین۔ جی، پھر بیلنے میں اس کو بیلا، پھر رس تیار ہوئی اور اس سے شکر بنائی گئی۔ شکر کیا ہوتی ہے؟ شوگر۔ ہاں، تو پہلے ایک پروسیس تھا پورا، گنے کو کیسے انہوں نے اس کا رس نکالا، جوس نکالا، پھر اس کی شکر بنی، ٹھیک ہے۔ حضرت مظہر جانے جانا رحمہ اللہ فرمانے لگے دیکھو وہ زمیندار جس نے شکر کو بویا تھا وہ کس طرح اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر راتوں کو اٹھ کر اپنے کھیتوں میں گیا۔ اس نے ہل چلایا، کھیتوں کو پانی دیا اور ایک لمبے عرصے تک محنت و مشقت برداشت کرتا رہا، یعنی اتنی دیر وہ ہارڈ ورک کرتا رہا اس کے لیے، صرف اس لیے کہ مظہر جانے جانا رحمہ اللہ علیہ ایک لڈو کھا لے۔ گڑیا نے حیرت سے پوچھا اتنی محنت صرف ایک لڈو کے لیے؟ دادی جان نے پیار سے اس کا سر تھپکا، بس یہی تو سبق ہے کہ ہمیں ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ وہ آگے پڑھنے لگی، یہ کہہ کر وہ پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد فرمانے لگے 6 ماہ زمیندار اپنے کھیت کو پانی دیتا رہا، پھر کس محنت سے اس نے شکر کو بیلا، اس سے رس نکالی اور پھر آگ جلا کر کتنی دفعہ وہ اس دنیا کی دوزخ میں گیا، محض اس لیے کہ مظہر جانے جانا ایک لڈو کھا لے۔ اس کے بعد انہوں نے اسی طرح میدا اور بالائی کے متعلق تفاصیل بیان کرنی شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تفاصیل مطلب ڈیٹیلز بتانی شروع کی کہ میدا اور بالائی کس طرح شامل کیے لڈو میں۔ اب احمد کی سمجھ میں کچھ آنے لگا تھا۔ وہ بولا دادی جان ہر چیز میں کتنی محنت چھپی ہوتی ہے نا؟ دادی جان نے جواب دیا ہاں بیٹا، دنیا کی کوئی نعمت بغیر محنت کے نہیں ملتی۔ بچے بے حد غور سے سن رہے تھے۔ دادی جان نے آگے پڑھنا شروع کیا کہ کس طرح ہزاروں آدمی دن رات ان کاموں میں مشغول رہے۔ انہوں نے اپنی صحت کی پرواہ نہ کی، انہوں نے اپنے آرام کو نہ دیکھا، انہوں نے اپنی آسائش کو نظر انداز کر دیا، اور یہ سارے کام خدا تعالیٰ نے ان سے محض اس لیے کرائے کہ مظہر جانے جانا ایک لڈو کھا لے۔ یہ کہہ کر ان پر بھی ربودگی کی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ سبحان اللہ کہنے لگے۔ اتنے میں عصر کا وقت آ گیا اور وہ اٹھ کر نماز کے لیے چلے گئے اور لڈو اسی طرح پڑھا رہا۔ یہاں محمود زور سے ہنستے ہوئے بولا اتنی باتیں کرنے کے بعد بھی لڈو کھایا ہی نہیں؟ دادی جان بھی ہنس پڑی۔ بس یہی تو کمال ہے، اصل لطف ان کے لیے سوچنے میں تھا، کھانے میں نہیں۔ پھر انہوں نے آخری حصہ پڑھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہم نے دیکھا ہے، آپ کا یہ طریق تھا کہ جب آپ روٹی کھاتے تو روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا توڑ کر اپنے منہ میں ڈال لیتے اور اس وقت تک کہ دانت اس کو چبا سکے اچھی طرح چباتے رہتے، مطلب چھوٹا سا پیس لیتے تھے روٹی کا اور اس کو اچھی طرح چیو کرتے تھے۔ آپ کی عادت بڑا لقمہ لینے کی نہیں تھی، بلکہ آپ ہمیشہ چھوٹا لقمہ لیتے اور جہاں اس پہلے لقمے کو دیر تک چباتے رہتے وہاں روٹی کا ایک اور ٹکڑا لے کر اپنے ہاتھ میں ملتے جاتے اور ساتھ ہی سبحان اللہ کہتے جاتے۔ یہ سنتے ہوئے تینوں بچے بالکل خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد اس میں کوئی ٹکڑا سالن لگا کر منہ میں ڈال لیتے اور روٹی کے باقی ٹکڑے دسترخوان پر پڑے رہتے۔ دیکھنے والے بعض دفعہ کہا کرتے
کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام روٹی کے ٹکڑوں میں سے حلال اور حرام ذرے الگ الگ کرتے ہیں، اور چونکہ روٹی کے بہت سے ٹکڑے آپ کے دسترخوان پر جمع ہو جاتے تھے، اس لیے جب آپ کھانے سے فارغ ہو جاتے تو لوگ تبرک کے طور پر ان ٹکڑوں کو آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ دادی جان نے کتاب بند کی۔ تو بچوں، تمہیں کیا سمجھ آئی؟ گڑیا نے دھیرے سے کہا، دادی جان، ہمیں ہر کھانے کی چیز کی قدر کرنی چاہیے۔ احمد بولا، اور یہ کہ کھانا اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اسے سوچ سمجھ کر کھانا چاہیے۔ پھر محمود نے سر ہلایا اور کہا کہ اور ہر چیز کے پیچھے بہت محنت چھپی ہوتی ہے۔ دادی جان نے تینوں کو پیار سے سینے لگایا اور کہا کہ شاباش میرے بچوں، یہی سبق ہے اس کہانی کا۔ شام ہونے لگی تھی، آنگن میں روشنی مدھم ہو رہی تھی اور تینوں بچوں کے دلوں میں آج شکر گزاری کی نئی روشنی جل اٹھی تھی۔ تو یہ تھی کہانی، آپ کو کیسی لگی؟ بہت اچھی۔ میں نے سیکھا کہ کھانا کھاتے ہوئے ہمیں ہر لقمے کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ نعمت دی۔ جی، جزاک اللہ۔ تو یہ تھی آج کی دادی جان کے آنگن میں کہانی۔ جزاکم اللہ۔ آج کی کہانی میں ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ جی ہاں، بالکل۔ بھائی جان، آپ کو معلوم ہے نا، قادیان میں جلسہ سالانہ جاری ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ جی، آپ بھی پوچھیں۔ قادیان انڈیا میں ہے اور انڈیا کو بھارت اور ہندوستان بھی کہتے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ تین انڈیا کے نام ہیں، لیکن مجھے اس کی وجہ نہیں معلوم۔ چلتے ہیں کہ یہاں حکام بھائی کے پاس اور ان سے اس سوال کا جواب سنتے ہیں۔ چلتے ہیں ان کے پاس پھر۔ پیارے بچوں، آج کے نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کا سوال یہ ہے کہ انڈیا کو ہندوستان یا بھارت کیوں کہتے ہیں؟ پیارے بچوں، زمانہ قدیم ہی سے علاقوں، شہروں اور ملکوں کے ناموں کی وجہ تسمیہ میں اساطیری، جغرافیہ، تاریخی، شخصی یا قبائلی نسبت اور سیاسی عوامل شامل رہے ہیں۔ اب بات ہو جائے انڈیا، بھارت اور ہندوستان کے لفظی معنی کی۔ محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لفظ ہندو قدیم ایرانیوں کی دین ہے۔ لفظ ہندو یونانی میں انڈوس ہو کر لاطینی میں انڈس ہوا اور پھر اس سے لفظ انڈیا وجود میں آیا۔ دوسری طرف فارسی یا قدیم پہلی کا ہندو جب سرزمین عرب پہنچا تو ہند ہوا اور پھر بر صغیر کے عہد اسلامی بالخصوص مغل عہد میں ہندوستان کہلایا۔ اب یونانیوں کی نسبت سے انڈیا کا قصہ ملاحظ کریں۔ جب یونانیوں نے اس خطے میں قدم رکھا تو دریائے سندھ کو اپنے لہجے میں انڈوس اور اس کے پار سرزمین کو انڈیا کا نام دیا۔ بعد میں دونوں الفاظ لاطینی زبان میں پہنچ کر بترتیب انڈس اور انڈیا ہو گئے۔ ایک ضروری بات اور ذہن نشین کر لیں کہ دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جو بیک وقت اپنے دو ناموں کے ساتھ مشہور ہیں۔ مثلا مصر کو بیرونی دنیا بالخصوص مغرب، ایجپٹ اور اردن کو جارڈن پکارتی ہے۔ پھر ان دونوں ممالک کی سرکاری دستاویزات پر بھی ان کے ہر دو نام درج ہوتے ہیں۔ عرب مورخین کا یہاں جو خطہ بلاد الشام سے موسوم ہے، اس کا ایک حصہ آج بھی یونانی نام سیریا کے ساتھ موجود ہے۔ واضح رہے کہ بلاد الشام کا وسیع خطہ آج کے شام یعنی سیریا یعنی شام، اردن، لبنان، فلسطین اور اسرائیل پر مشتمل ہے۔ آپ کو آج کا سوال اور اس کا جواب کیسا لگا؟ بچوں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ہمیں بھجوائیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ یہ مضمون بھجوایا گیا ہے نبیل احمد کاشف، جرمنی سے۔ جزاکم اللہ بھائی جان اتنی معلومات کے لیے۔ اب ہم چلتے ہیں غانا طلحہ بھائی کے پاس، جو اپنے بہن بھائیوں کو ذہنی آزمائش حل کروانے میں مدد کر رہے ہیں۔ جی ہاں، تو بھی چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی، کیا آپ ہمیں آج کے الفضل میں سے ذہنی آزمائش حل کروا دیں گے؟ جی ضرور۔ اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے ہے اردو سوال۔
تو گڈو آج کیا گیم لایا ہے؟ جی چلیں پڑھتے ہیں اردو سوال۔ بچوں میں گڈو پھر سے حاضر ہوں ایک اور دلچسپ کھیل کے ساتھ۔ آئیں نام، چیز اور جگہ کھیلتے ہیں۔ آج حرف ڈال سے الفاظ بتائیں۔ ڈال سے بتائیں ایک انسان کا نام، ایک چیز کا نام، ایک جگہ کا نام، ایک پھل کا نام، ایک سبزی کا نام اور کوئی بھی ایک لفظ۔ میرے ذہن میں ایک چیز کا نام آیا ہے، ڈھول۔ جی ہمیں دیکھنے اور سننے والے بچے باقی بتا دیں گے۔ اس کے بعد ہے محاورہ بوجھیں۔ تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ کہ ایک بچہ اداس بیٹھا ہے، کھانا بھی نہیں کھا رہا، لگتا ہے گلاس ٹوٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ سوچ رہا ہے کہ امی سے ڈانٹ پڑے گی۔ جی یہ ایک محاورہ ہے۔ یہ مشہور کہاوت ہے جو ایسے حالات کی طرف اشارہ کرتی ہے جہاں کسی کو کچھ فائدہ تو نہیں ہوتا مگر وہ بغیر کسی وجہ کے نقصان یا مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچ سمجھ کر بوجھیں۔ مجھے لگتا ہے کہ الفضل کے قارئین بچے اسے ضرور بوجھ لیں گے۔ اس کے بعد ہے بچوں کے الفضل کا سوال نامہ۔ درج ذیل ممالک کے جلسہ ہائے سالانہ 2025 کے انعقاد کی تاریخیں درج کریں۔ برطانیہ، جرمنی، بھارت، امریکہ، نارڈک ممالک، کینیڈا، کبابیر اور گھانا۔ میں گھانا کی تاریخیں بتا سکتا ہوں، 9، 10 اور 11 جنوری 2025۔ جی ہم اگلے شمارے میں جوابات دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد ہے الفاظ بنائیں۔ جی اس میں اس بار حروف ہیں الف، لام، زوئیں، ہے، چھوٹی اے اور فے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ اس کے علاوہ آپ اور بھی الفاظ بنا سکتے ہیں۔ تو بلال آپ کوئی لفظ بنا سکتے ہیں؟ جی، لحاف۔ جی اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات دیکھتے ہیں۔ پچھلے شمارے میں بڑے دلچسپ سوال تھے، ہم وہ سوالات اور ان کے جوابات پڑھ دیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 تھا، 30 نومبر کو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے کس تقریب سے خطاب فرمایا؟ ہیومینٹی فرسٹ کے قیام کی 30 سالہ تقریب سے۔ جی سوال نمبر 2، ہیومینٹی فرسٹ کا آغاز کس سال میں ہوا تھا؟ 1992 میں۔ نمبر 3، ہیومینٹی فرسٹ کا آغاز کس خلیفۃ المسیح نے فرمایا؟ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ نمبر 4، برطانیہ کے کس حصے میں جماعت احمدیہ نے پہلی نئی مسجد کی تعمیر کی ہے؟ کارڈف، ویلز۔ نمبر 5، یہ مسجد کس ملک کی کس ذیلی تنظیم نے بنائی ہے؟ مجلس انصار اللہ برطانیہ نے۔ نمبر 6، اس مسجد کا افتتاح کب اور کس نے کیا؟ 23 نومبر 2025 کو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے کیا۔ ہمیں دیکھنے اور سننے والے بچے یہ سوالات اور جوابات اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ جو بچے پچھلی بار جوابات نہیں بھجوا سکے وہ اس بار لازمی کوشش کریں کہ بھجوائیں۔ پیارے بچوں، آپ بھی بچوں کے الفضل میں حصہ لے سکتے ہیں۔ کس طرح آپ ہمیں بھجوا سکتے ہیں؟ اہم اقتباس، تربیتی کہانیاں، معلوماتی مضامین، دلچسپ پہیلی یا سوال اور اچھے لطائف۔ جو بچے خود نہ بھی بھیج سکتے ہوں تو اپنے امی ابو سے کہیں کہ وہ ہمیں بھجوائیں۔ آپ لکھ نہ بھی سکیں تو آڈیو کی صورت میں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے نام، شہر اور ملک کے ساتھ ہمیں بھجوائیں۔ ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر اور ای میل بتا دیتے ہیں جس پر جوابات اور اپنی تحریرات بھجوا سکتے ہیں۔ تو بلال آپ ہمیں فون نمبر اور ای میل بتا دیں۔ ای میل ایڈریس ہے info@alfazl.com اور فون نمبر ہے 00447566234466۔ جی تو یہ تھا آج کے الفضل سے ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ۔ جزاکم اللہ، یہ تو بہت مزے کے سوالات تھے۔ امید ہے ہمارے قارئین بچوں کو ان کے جواب معلوم ہوں گے۔ اب سب بچوں کا پسندیدہ سیگمنٹ آتا ہے یعنی لطائف۔ اب ہم چلتے ہیں کینیڈا، دانیہ آپی کے پاس جو اپنی امی جان سے لطائف سن رہی ہے۔ ٹھیک ہے تو پھر چلتے ہیں ان کے پاس۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امی جان مجھے بچوں کے الفاظ سے لطائف پڑھ کے تو سنا دے. امی مجھے یہ ان لطائف پر بہت ہنسی آتی ہے. اچھا جی، چلیں ہم لطائف پڑھتے ہیں. بچوں کے الفاظل کا کیا چیلنج ہے ان لطائف پر؟ ہنسنا منع ہے. چلے تو دیکھتے ہیں آپ کو ہنسی آتی ہے کہ نہیں. آئے پڑھتے ہیں. تو پہلا لطیفہ ہے جنت کا شوق. استاد نے بچوں سے پوچھا کہ کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے. سب بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا لیکن پپو نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا. استاد: پپو بیٹا تم جنت میں نہیں جانا چاہتے ہو؟ پپو: میں نے کہا تھا کہ اسکول سے سیدھا گھر آنا ہے. کینو یا انگور. ٹھیک ہے، یہ اگلا لطیفہ ہے. مہمان چھٹا کینو لیتے ہوئے میزبان سے. پتہ ہے میزبان جو ہوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اجی کیا بتاؤں میری نظر تو بہت کمزور ہے. میزبان جل کر: جی ہاں تبھی آپ کینوں کو انگور سمجھ کر کھا. اچھا، پھر اگلا ہے ناکافی ثبوت. مجسٹریٹ: شہادتوں اور ثبوتوں کے ناکافی ہونے کی بنا پر ملزم کو باعزت بری کیا جاتا ہے. سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ ملزم: تو حضور والا اب یہ گھڑی رکھ لوں یا مالک کو واپس کر دوں؟ اوکے، پھر اگلا ہے بس اسٹاپ. چلے سلیم، یہ سڑک پر جگہ جگہ ایک تختی پر لکھا ہے بس اسٹاپ، یہ کیوں لگی ہوتی ہے؟ تو کلیم کہتا ہے کیونکہ جہاں یہ تختی لگی ہوتی ہے بس وہیں آ کر رکتی ہے. سلیم: تو آج میں اپنے گھر کے باہر بھی یہ تختی لگا دیتا ہوں کہ وہیں پہ بس آ کے رک جائے گی. اوکے، کیسے گری؟ ماں کسی کے گرنے کی آواز سن کر دوڑ کر کمرے میں گئی اور بیٹی کو اٹھاتے ہوئے بولی: جمیلہ تم چارپائی سے کیسے گری؟ جمیلہ بولی: کیا پھر کسی دکھا؟ اوکے، بجلی. ریاضی کے استاد: تم نے کل ہوم ورک کیوں نہیں کیا؟ اسد: استاد جی کل بجلی نہیں تھی. استاد: تو بجلی نہ ہونے سے ہوم ورک کا کیا تعلق ہے؟ تو استاد جی بجلی نہ ہونے سے میرا موبائل چارج نہیں ہوا تھا اور نہ نیٹ بھی بند تھا. یعنی وہ اسے دیکھ کے چیٹنگ کرتا تھا. اچھا، تو یہ تو تھے آج کے لطائف. تو آپ کو سب سے زیادہ کون سے؟ سارے ہنسنے والے تھے. اور آپ کو کون سا سب سے لطیفہ پسند آیا؟ اوکے ٹھیک ہے، امید ہے کہ سب بچوں کو لطائف پر خوب ہنسی آئی ہوگی. تو اس کے بعد ایک اقتباس بھی شامل ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وقف جدید کا مالی سال ختم ہونے والا ہے. امید ہے کہ سب بچوں نے اپنا چندہ ادا کر دیا ہوگا، اور اگر رہ گئے ہیں تو آپ اپنے وعدہ جات جلد از جلد مکمل کر لیں. ٹھیک ہے، تو ہم یہ میں اقتباس پڑھتی ہوں. یہ ہے جیب خرچ میں سے چندہ دینے کی عادت ڈالیں. حضور انور علی اللہ تعالیٰ بنصر عزیز احمدی بچوں کو جیب خرچ میں سے چندے کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں میں بھی اس قربانی کی عادت ڈالیں تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو ان کی خواہشات کی جو ترجیحات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی خاطر مالی قربانی سب سے اول نمبر پر ہو. اس سے ایک تو شاملین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا اور جو عفو کے معیار ہیں وہ ترجیحات بدل جانے سے بدل جائیں گے. جو لوگ بچوں کو بھی جب جیب خرچ دیتے ہیں تو ان کو اس میں سے چندہ دینے کی عادت ڈالیں. عیدی وغیرہ میں سے چندہ دینے کی عادت ڈالیں. ان مغربی ممالک میں میں نے اندازہ لگایا ہے، جیسے کہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، کہ بازار سے کھانا برگر وغیرہ جو ہیں اور بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں اور جو مزے کے لیے کھائے جاتے ہیں، ضرورت نہیں ہے. اگر مہینے میں صرف 2 دفعہ یہ بچا کر وقف جدید کے بچوں کے چندے میں دیں تو اسی سے وصولی میں 25 سے 30% تک اضافہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اقتباس لیا گیا حضور کے خطبہ جمعہ 12 جنوری 2007 میں سے. ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی اپنی پاکٹ منی میں سے پیسے سیو کر کے تو ادھر دینے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو چلیں، جزاکم اللہ و احسن الجزاء. اللہ حافظ. جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں خوب ہنسایا. جی مجھے بھی بہت ہنسی آئی. تو یہ تھا اس بار کا بچوں کا الفاظ، جس کا موضوع تھا سال نو یعنی نیا سال. امید ہے سب بچوں کو آج کا شمارہ پسند آیا ہوگا. اگلی بار ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان، ایک نئے شمارے کے ساتھ. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، الفضل کی ٹیم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، بچوں کے الفاظ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. تو اب ہم سب بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ. جی اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے قادیاں دار الاما، اے قادیاں دار الاما،
اے قادیاں دارالاماں اونچا رہے تیرا نشان، عرفان و حکمت کی مچلتی آبشاروں کے وطن، اخلاق اور ایمان زا روشن بہاروں کے وطن، اے مصطفیٰ کے دی اے مصطفیٰ کے دی کے سچے جانثاروں کے وطن، تیری شجاعت کے ترانے گا رہا ہے آسماں، اے قادیاں دارالاماں، اے قادیاں دارالاماں اونچا رہے تیرا نشان، تیرا ہر ایک پیغام ہے معمور نور زندگی، تیری نواؤں سے برستا ہے سرور زندگی، ظلمت کے ماروں کے لیے بے مثل طور زندگی، تیرا ہر ایک جلوہ ہے پیغام بہار جاویداں، اے قادیاں دارالاماں، اے قادیاں دارالاماں اونچا رہے تیرا نشان۔